31वां बाब, यशायाह 40 बाब। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। खड़े हो जाए, भाइयों से गुजारिश है, खड़े हो जाए, खुदा का कलाम सुनना है। खड़े हो जाए, जो बैठे हैं खड़े हो जाए, खुदा की तज़ीम में, वादी साहब की तज़ीम में नहीं, खुदा के कलाम की तज़ीम में। थक जाते हैं आज इसी के मुताबिक से। यशायाह 40 बाब 29, 30 और 31 आयत को पढ़ूंगा, बड़े गौर से सुनिएगा। वो थके हुओं को जोर बख्शता है और नातवान की तवानाई को ज्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मंद होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असरे नो जोर हासिल करेंगे। वो अकाबों की मानद बालों भर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मंद ना होंगे। खुदा का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। सब कहें आमीन। जोरदार तालियां खुदा की जलाल के लिए। आप सब मुबारक हैं, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। थोड़ा थोड़ा से आगे भी हो जाए। लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो मेरा कलाम सुनता और उस पर आमीन। थक जाना, कमजोर पड़ जाना, थक जाना और कमजोर पड़ जाना, अपने आप को कमजोर समझना कि भाई हूं मेरे से हिम्मत नहीं है। खुदा को ये लफ्ज पसंद नहीं है कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास प्यार नहीं है, मेरे पास वो बरकत नहीं है जो मैं कर सकता हूं। लेकिन यीशु का वादा है और उसके कलाम में बरकत है, और वो बरकत हमारे पास है कि नहीं? हमारे पास है कि नहीं? बरकत कौन सी है? ईमान की मजबूती। अगर ईमान है तो सब कुछ है। बेजान हड्डियां भी हैं तो वो जोर पकड़ लेती हैं। वो कहता है मैं थकों को जोर बख्शता हूं, नातवान की तवानाई को। प्रेज़ गॉड। अगर आज का इंसान थक गया है, कमजोर पड़ गया है, उसके बस की बात नहीं, तो वो एक कलाम कहता है कि ऐ बोझ के थके मादे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। हालेलुया। अगर आज ताकत नहीं, अगर आज कुव्वत नहीं, अगर आज बोझ के थले में दबे हुए हैं और ना उम्मीद हो गए हैं, तो चले उसके पास चले। किसके पास चले? यीशु के पास चले। मैं बड़े ईमान की एक कहानी कलाम मुकद्दस में सुनाऊंगा कि उनके अजीज, उसका दोस्त या भाई समझ लें, ये नहीं जिक्र कि वो उसके साथ रिश्तेदारी क्या थी। वो शख्स ईमान में मजबूत हो गए। उन्होंने ये इरादा कर लिया कि आज हम ये सब कुछ करके ही रहेंगे। उन्होंने क्या किया? अपने अजीज को, अपने बुजुर्ग को, अपने रिश्तेदार को चरपाई पर बिठाया, लिटाया, और 4 लोगों ने चरपाई को उठाकर किसके कदमों के पास ले गए? यीशु के पास ले गए। आज हमारे लिए ये सोचने की बात है
ہمارے عزیز فریڈے والی کلیسیا میں کم سے کم 4 لوگ اس تکلیف میں گھر پڑے ہیں، لیکن وہ گھر پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے نال انہوں نے عزیز بھی نال گھر پڑے۔ افسوس کی بات، ان میں یہ قوت ہی نہیں، یہ طاقت ہی نہیں کہ بڑے ایمان کے ساتھ اسے اٹھا کر خدا کے گھر میں دے۔ ہاللیلویہ۔ بلکہ وہ چہل قدمی میں ہے، وہ اپنی مصروفیات میں ہے۔ کیا خدا کا ہاتھ چھوٹا ہے کہ وہ بچا نہ سکے؟ کیا اس کے کان بند ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو سن نہ سکے؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم نے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے، کمزور ہے نہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو، تمہیں طاقت دی ہے، تمہیں اختیار دیا ہے۔ یہ اختیار نہیں دیا کہ جدو سنڈے ہو تے بھائی منڈے بن جاؤ، مندے بن جاؤ۔ سنڈے کا مطلب ہے نہیں کہ مندے، کہ تہاڈا ہر کام مند ہو جائے، بند ہو جائے۔ سنڈے کا مطلب ہے خوشی اور شادمانی۔ مبارک ہے وہ شخص جو سبت کے دن اپنے پاؤں کو خدا کے گھر کے لیے نہیں روکتا۔ لکھا ہے کلام میں، پرانا عہد نامہ پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ تو اگر اپنی مصروفیات کو روک کر، رد کر کر میرے گھر میں آئے گا تو میں آسمان کے دریچے کھولوں گا۔ اگر آج شفا بند ہے اس کا مطلب آسمان بند ہے۔ آج تکلیفاں نے، پریشانیاں، اس کا مطلب ہے کہ آسمان بند ہے، ہم نے خود بند کیا۔ بڑا ہے وہ تھکوں کو سور بخشتا ہے۔ اور یعقوب کے خط میں پہلے باب میں لکھا ہے کہ اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے ہوئے سب کو عطا کرتا ہے۔ ساڑھے چکر ہی نہیں، اسی اس نجات ہندے دے کھول جائیے جو کہتا ہے کہ میں اسی باب میں یسایہ وہ کہتا ہے مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، مت ڈر کیونکہ میں تیرے مصیبت میں تجھے چھڑاؤں گا، کوئی نہیں چھڑاؤں گا۔ اگر تو گھر بیٹھے ہیں تو کیا تو مصیبت سے بچ جائے گا؟ دروازہ بند ہے، دروازہ کھولنا ہے۔ کیسے کھلے گا؟ اگر آپ کمرے میں بند ہیں، گھر میں بند ہے تو دروازہ کھل سکتا ہے۔ دروازہ تو کھل جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں دروازے پر کھڑا ہوں، جو میرے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ اگر بھائی کو دروازے پر کھڑا ہے، کھڑکھٹا رہا ہے تو اٹھنا تو پڑے گا۔ کون سا ہم نے ڈیجیٹل کیمرہ یا ڈیجیٹل ڈور لگایا، وہ اتنے بیٹھے وہ تو پھر اسی منظور ہوئے۔ آج یہ وقت ہے کہ اسے کہا کہ میرا گھر دعا کا ہر بیماری دا علاج کدے کولے یسوع کولے، جو آئے گا اے بوجھ کے دبے تھکے ماندے لوگوں کدے کو لاؤ، یا بابیاں کو جاؤ، یہاں انہاں لوگاں کو جائیے جڑے دم پھونکدے نے اور کہندے نے کہ اوتھے بند دیں، فلانی جگہ رکھ دیں۔ نہیں، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس میں تمہیں آرام کس کے پاس ہے؟ اگر کمزور ہیں اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیں، اپنے آپ کو یسوع میں
मजबूत बन जाए, अपने आप को यीशु में मजबूत बना ले। ये ईमान जो आपको दिया गया है, जो आपके अंदर बीज बोया गया है, खुदा यीशु मसीह तो बपतिस्मा लेकर ऊपर आए तो क्या हुआ था? आसमान से पिछले एतवार आवाज थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी ये कलाम था। तो आप लोगों को बपतिस्मा लिया है, आपने उसे कबूल किया है, उसके नाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है। आप उसके लोग हैं, चिरागा की भेड़े हैं, हम उसके हाथ की कारागरी हैं। उसने हमें अपनी छवि पर बनाया है और उसने हमारी सूरत अपनी हथेली पर बोला। क्या वो अपने लोगों की फिक्र नहीं करता? क्या वो फिक्र नहीं करता? फिक्र करता है। अगर आप फिक्र में हैं तो घर में है, कोई परवाह नहीं, कोई उसको परवाह नहीं, लेकिन वो फिक्र जरूर कर रहा है, इस वजह से कि आप घर में पड़े हैं। आपकी फिक्र इसीलिए वो कर रहा है कि आप घर पर पड़े हैं। कामों से ठीक है, आप हाथ पर चल रहा है, जुबान चल रही है, सिर चल रहा है, लेकिन घर पर पड़े हैं। वहां हर चीज चल रही है, लेकिन चर्च में आने के लिए हर चीज आपकी बेकार हो गई है। क्योंकि हमने अपने आप को ईमान में कमजोर कर लिया। चर्च नहीं जाना, पादरी पावे हर द्वार के अंदर है, और भाइयों चर्च, और बहनों चर्च आओ, छड़ दियो ऐ गल्ला। जिंदगी किसके पास है? पतरस जो यीशु के पास हर वक्त रहने वाला, उसको भी खुदा यीशु मसीह ने कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा तेरा ईमान कमजोर हो जाएगा। इब्लीस मुझसे तुझे मांग रहा है और तू घबरा हो जाएगा, तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और जब उसने इनकार कर लिया तो वो पछताया, रोया, और उसने दुआ की कि मुझसे गलती हो गई, ठीक मैंने तेरा इनकार किया है। फिर खुदा यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे और अपने शागिर्दों के साथ 40 दिन तक जमीन पर जगह बजगह उनको दिखाई देते रहे और उनको तैयारी की और उनको तैयार कर लिया। पतरस को भी तैयार किया, और जब पतरस को तैयार किया तो उसने खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, अगर लोग मुझसे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कोई नबी, कोई मूसा, कोई यूहन्ना, कुछ और तेरे लफ्जों में कहता है, लेकिन तू मुझे क्या कहता है? तू कहता है कि तू तो खुदा का कदूस है, खुदा का बेटा है। उसे कहा कि जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। जिंदगी की बातें किसके पास है? यीशु के पास। तो इसका मतलब तो हम उससे जुदा होकर कुछ कर सकते हैं, घर पर बैठकर कुछ कर सकते हैं, हम उसके बगैर कुछ कर सकते हैं, हम घर पर बैठ के कुछ कर सकते हैं। घर च बह के प्लानिंग ही होनी, फलाने नूं किस तरह डील करना है, फलाने नूं किस तरह डील करना। अगर आप 1.5 घंटा अगर चर्च में आते हैं तो उस 1.5 घंटे में ये आपको ये नहीं पता कि आपकी कितनी तरबियत हो जाती है। घर में आप दुआ जितनी मर्जी करें, लेकिन नहीं, लेकिन दूसरे कहा कि जहां मेरा घर है दुआ का घर। जब जमात लिखा है पुराना अहदनामा में अगर आप पढ़े तो लिखा है कि जब गाने वाले बजाने वाले एक जगह जमा हो जाते हैं तो खुदा का अबर वहां। तो खुदा को क्या जरूरत थी कि हैकल को बनाने की? खुदा को क्या जरूरत थी मूसा को सिखाने की कि तू ऐसा घर, ऐसा खैमा बना जहां मैं आकर तेरे से बात कर सकूं, तेरे लोगों से बात कर सकूं। आज
ہم تھکے ہوئے ہیں تو خدا ہمیں زور بخشتا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ میں تو کمزور ہوں بھائی، میں نہیں کچھ کہہ سکتا، میں تے رک کے گل کرنا۔ خروج کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو موسیٰ کو خدا نے کہا کہ تو میرے لوگوں کو جا کر آزاد کر، جا کے انہوں نے تعلیم دے کہ میں آیا تانوں بچاڑا سے تہاڈیاں دعاواں خدا دے حضور پہنچ گئیاں جے۔ اگر آج خدا کے خادم آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں خدا کے حضور پہنچنے والی ہیں، اس کے گھر آئیں، اسے کہیں کہ تو نے کہا کہ مانگو تو تمہیں، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے۔ اگر ہم تھک گئے ہیں، جس طرح کمزور ہیں، اگر موسیٰ کمزوری اپنی بیان کرتا ہے تو آپ بھی گھر آ کر اپنی کمزوری کو بیان کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کو کوئی تار نہیں آندی، ڈاکٹر کو تار نہیں آندی کہ اج فلانے گھر ایک بندہ پیٹ دی پرابلم ہے، اس کو موشن لگ گیا ہے، اس کو انفیکشن ہو گیا ہے، اس کے جسم میں درد ہو رہی ہے، تو مریض کی کرتا ہے، رشتہ دار کی کرتا ہے، انہوں ڈاکٹر کو لے کے جانا، ذرا دیکھنا چاہیے۔ آج یہ ضرورت ہے آپ کو گھر سے نکلنے کی، یہ نہیں کہ گھر پر بیٹھے رہے۔ ہر شخص اپنے لیے، ہر شخص اپنے لیے برکت مانگتا ہے۔ لکھا ہے کلام میں، یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، تاکہ گناہ میں ہلاک نہ ہو جاؤ، بلکہ ایک دوسرے کی دعاؤں سے انسان کی زندگی بنتی ہے۔ لیکن ایک شخص جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، وہ دعائیں وہ قبول ہی نہیں گئے۔ آپ جتنی مرضی دعائیں کرتے رہیں، چرچ میں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فلانے شخص نو خدا شفا دے دے، فلانے شخص نو خدا شفا دے دے، تو اتھے دعا کر رہے ہیں، وہ گھر ڈرامہ ویکھ رہے ہیں۔ آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ گھر میں اور پلاننگ کر رہے ہیں، اس کے ذہن میں وہ دعا کا ماحول نہیں ہے، وہ دعا میں نہیں ہے، وہ بڑے چنگڑا چھ پھیسے آئے۔ کیا دعا وہاں پہنچے گی؟ کیوں بیٹا؟ دعا کیسے پہنچتی ہے؟ دعا کیسے پہنچتی ہے؟ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جب دو شخص، کلام میں لکھا ہے، خدا میں یسوع مسیح کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ ہیں کہ جب دو شخص کسی بات پر متفق ہو جاتے ہیں تو میرا آسمانی باپ وہ کچھ کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایک وہ شخص جو دعا کر رہا ہے آپ کے لیے، ایک وہ شخص جو دعا کو سن رہا ہے، اس کے لیے ہو رہی ہے، اگر وہی متفق نہیں تو کام کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر کہنا ہے نا اے تین ٹائم لینی ہے جی، ڈاکٹر نہ متفق ہو جانا ہے، یسوع نال متفق نہیں ہونا۔ اگر یسوع کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے، یسوع کو اپنی کمزوری بتائیں گے، تو کیا وہ تھکوں کو زور نہیں بخشتا؟ کیا لکھا ہے؟ کیا ایک بار پھر پڑھیں گے کہ وہ تھکوں کو زور بخشتا ہے، ناتوان کی توانائیوں کو۔ نوجوان تھک بھی جائیں گے اور مند ہوں گے نہیں، یعنی کہ تھک نہیں جان گے۔ مند کا مطلب ہے تھکنا نہیں تھکن گے، نوجوان نہیں تھکن گے۔ آج دے نوجوان تھک گئے، آج دے نوجوان تھک گئے نے، کیونکہ انہاں نو یسوع دا پتہ ہی نہیں۔ لیکن جو یسوع کو جانتے ہیں، لکھا ہے آگے، اس کا میں آپ کو یقین دہانی کرتا ہوں، جو نہیں جانتے ان کے متعلق کیا لکھا ہے۔ لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے، جو جاننے والے ہیں، جو خداوند کا انتظار کرنے والے ہیں، عصر نو زور قسم کرے گا، عطا کرے گا۔ یعنی کہ جو جان جائیں گے، جو پہچان جائیں گے کہ ہماری کمزوری کو دور کرنے والا ایک ہی شخص ہے، جس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار جو اسے جان جائے گا، پہچان جائے گا،
وہ اسے عصر نو زور بخشے گا. جس طرح عقاب آسمانوں پر اڑتا ہے اسی طرح میرا ایماندار شخص کبھی گرے گا نہیں بلکہ ان عقابوں کی مانند اڑے گا جس کا زور کبھی کم نہیں ہوتا. میں نے پچھلے دنوں ایک مووی دیکھی کہ عقاب اس نے بکری کے بچڑے کو ایسے اپنے پنجوں سے اٹھا لیا. یہ کون زور دینے والا ہے؟ خدا اسے زور دینے والا ہے. اس کے پروں میں زور ہے. اس کے پروں میں زور نہیں بلکہ خدا کی قدرت اس کے اندر کام کرتی ہے. آج انسان کی زندگی میں بھی خدا کی قدرت کام کرتی ہے اس وقت جب وہ اسے اپنا وقت دیتے ہیں. یہ ابھی یہ آپ کے محبت والے خط آئے ہیں. یہ خط اس کی حضوری میں پہنچتے ہیں. آپ کی دعائیں، آپ کے ہدیہ جات، آپ کی مناجاتیں، یہ سب کچھ خدا قبول کرتا ہے. لیکن ایک چیز وہ ہم سے مانگتا ہے کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. ہمارا ایمان ہماری کمزوری میں ہمیں کیا کر دیتا ہے؟ بلندیوں پر لے جاتا ہے. اور وہ کمزور تھی نا عورت. بڑا ایمان کمزوری، بڑے ایمان کی مضبوطی ہمیں اس کلام اقدس میں ملتی ہے. بیماری جو کچھ بھی ہو، ہلو، بیماری جو کچھ بھی ہو، تکلیفیں جو کچھ بھی ہوں، ہڈیاں ٹوٹیاں ہون، اندھے ہو جان، کان بند ہو جان، اکھاں بند ہو جان، لیکن جیڑا اودے کول آ جاندا ہے، جیڑا روگی اودے کول آ جاندا ہے، وہ ساریاں بیماریاں تو کی ہو جاتا ہے؟ شفا پا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں کمزور ہو گئی ہوں، میں سب کچھ بیچ بیٹھی ہوں، میں سب کچھ اپنا برباد کرتا ہے، لیکن ایک ایسا زور بخشنے والا ہے، ایک ایسا شخص زمین پر آیا ہے جس کا میں پلو بھی چھو لوں گی تو میں شفا. کیا ایسی قوت مانتے ہیں؟ ایسی طاقت ہم مانتے ہیں؟ تو آئیں اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں بلکہ اس طاقت کے پاس چلے جائیں جو تھکے ہوں کو زور بخش دیتا ہے. گھر پر بیٹھے کبھی کام نہیں ہوتا. گھر پر بیٹھے کبھی کام نہیں ہوتا. کیا ہم بیکاری ہیں؟ گھر پہ بیٹھے کام نہیں ہوتا. ایک بیکاری تھا جو ہیکل کے دروازے پر بیٹھا تھا. تو پطرس سے اسے کہا کہ میں نے کچھ دے. کیا نہیں، میں روپیہ پیسہ نہیں دے سکتا. میرے پاس جو طاقت ہے، میرے پاس جو خزانہ ہے، میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اٹھ اور چل پھر. بیٹھا تو وہ ہیکل کے پاس تھا اور ہیکل میں آواز بھی سنتا ہوگا، پرستش ہیکل میں سب کچھ وہ کلام بھی سنتا ہوگا. بہت سے ایسے ہمارے عزیز گھروں پر بیٹھے سن رہے ہیں لیکن ایمان نہیں لانا. اپنا دل، وہ کہتا ہے کہ یہ امت زبان سے تو میرا اقرار کرتی ہے لیکن دل مجھ سے، اگر دل دور ہے تو ساریاں کمزوریاں بدن چ مجبوط ہے. مجبوط نہیں، ہر چیز ساڑھے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اگر دل مضبوط ہے تو کوئی چیز آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. دل مضبوط کرنا ہے. خدا نے ایوب کے گھرانے کے شاگرد کی کیتا سی، اپنے کلام دی باڑ نوں قائم کیتا سی کیونکہ اونا اودی رفاقت، اودی شراکت، اودا میل جول جس خدا دے نال سی. جدوں اسی میل جول، رفاقت، رشتہ داری، ہر چیز اپنا سب کچھ اودے نہ کر دینیا، اپنے کارڈ، اپنا دل، اپنے بچے، اپنے عزیز، سب کچھ اگر اودے نہ کر دینیا کہ وہ کی ساڑی حفاظت نہیں کرتا. حفاظت کرتا جی. وہ کہندا ہے
زبور 91 کنے پڑھیا ہے؟ زبور 91 کنے پڑھیا ہے؟ سب نے پڑھا نا؟ وہ وہاں لکھا ہے کہ میں تیری بابت اپنے فرشتوں کو کہ تیرے سب راہوں میں تیری کیا کرے؟ تو اگر ہم اپنی راہیں، اپنا دل، اپنا سب کچھ اس سے دے دیں گے تو وہ ہماری حفاظت کرے. ہاللیلویہ. آئے ہم خدا کی اس پاک حضوری میں جھکیں اور اس بڑے خوبصورت باتوں کے لیے، اس بڑے خوبصورت کلام کے لیے خدا کے عزیز اور شکر گزاری کریں. بھائی نیاز سے گزارش ہے کہ شکر گزاری کی دعا میں رہنمائی کریں. ہاللیلویہ.